کبھی کبھی ایسا لگتا ہے جیسے ہماری ساری زندگی صرف دوسروں کی توقعات پر پورا اترنے میں گزر رہی ہے۔ ہم وہ کہتے ہیں جو لوگ سننا چاہتے ہیں، وہ پہنتے ہیں جو لوگ دیکھنا چاہتے ہیں، اور وہی بنتے ہیں جو لوگ پسند کرتے ہیں۔ مگر کیا کبھی سوچا کہ اتنا کچھ کرنے کے بعد بھی لوگ خوش نہیں ہوتے؟ اور جب آپ سچ بولتے ہیں تو سب چپ ہو جاتے ہیں یا آپ سے دور ہو جاتے ہیں؟ تو کیا کریں؟ سچ چھپا لیں یا خود کو کھو دیں؟ اسی دردناک حقیقت کو آج ہم کھول کر رکھیں گے۔ اگر آپ بھی کسی کے لیے بدلتے بدلتے خود کو بھول چکے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے دل کو چیر کر رکھ دے گی۔ اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو میرے چینل وائس آف دین 80 کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ہم سب کے اندر یہ خواہش ہوتی ہے کہ لوگ ہمیں پسند کریں، ہمیں قبول کریں اور ہمیں برا نہ کہیں، لیکن یہی خواہش رفتہ رفتہ ایک غلامی بن جاتی ہے۔ ہم اپنی اصلیت، اپنی سچائی، حتیٰ کہ اپنے رب کی رضا کو بھی پیچھے چھوڑ دیتے ہیں، صرف اس لیے کہ کوئی ناراض نہ ہو جائے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے وہ لوگ جو دکھاوے کے لیے نماز پڑھتے ہیں وہ ریاکاری ہے۔ اللہ کو وہ عمل پسند ہے جو صرف اس کے لیے کیا جائے۔ جب ہم دوسروں کے لیے کچھ کرتے ہیں تو اس میں اخلاص ختم ہو جاتا ہے۔ ریاکاری ہمیں اندر سے کھوکھلا کر دیتی ہے۔ آپ چاہے جتنا بھی کوشش کر لیں، اس دنیا میں ہر کسی کو آپ راضی نہیں کر سکتے ہیں۔ کسی کو آپ کی بات بری لگے گی، کسی کو آپ کا چہرہ۔ یہ حقیقت ہے کہ لوگ آپ کو ہمیشہ اپنے زاویے سے دیکھتے ہیں، نہ کہ آپ کی نیت سے۔ جب آپ سچ کہتے ہیں تو لوگ ناراض ہوتے ہیں، آپ کا اخلاص شک میں پڑ جاتا ہے، آپ کا پیغام ٹکڑا بن جاتا ہے۔ لیکن یہی سچ کسی کے دل کو بدل بھی سکتا ہے۔ ہاں، سچ بولنا آسان نہیں مگر لازم ہے۔ قرآن کہتا ہے اور اکثر لوگ حق کو پسند نہیں کرتے۔ سچ بولنے والا ہمیشہ اقلیت میں ہوتا ہے، لیکن یاد رکھیں اقلیت ہونا گناہ نہیں، سچائی چھوڑ دینا نقصان ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ وہ عظیم خلیفہ تھے جن کے عدل کی مثال آج بھی دنیا دیتی ہے۔ ان کے دور خلافت میں ایک موقع پر ایک عورت نے کھڑے ہو کر ان سے اختلاف کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے خطبہ دیا کہ عورت کو مہر زیادہ نہ دیا جائے۔ تو ایک عورت نے مجمع میں بلند آواز سے کہا، اللہ تو قرآن میں فرما چکا ہے اگر تم انہیں ڈھیروں مال بھی دے چکے ہو تو اس میں سے کچھ بھی واپس نہ لو۔ کیا اللہ کا حکم زیادہ معتبر ہے یا عمر کا؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ وہ وقت بھی چاہتے تو اپنا روب جما سکتے تھے، وہ خلیفہ تھے، لیکن انہوں نے جھک کر عاجزی سے کہا۔ عورت نے عمر کو شکست دی، عمر غلطی پر تھا۔ یہ وہ سچ ہے جسے سننے اور ماننے کا ظرف ہر کسی کے پاس نہیں ہوتا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے لوگوں کو خوشنودی یا اپنی عزت کو نہیں دیکھا، انہوں نے صرف اللہ کی بات کو مقدم رکھا، چاہے مجمع میں انہیں ٹوکا ہی کیوں نہ جائے۔ ہمارا سب سے بڑا خوف، سب سے بڑا جو ڈر ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ یہی نہ کہ لوگ کیا کہیں گے۔ یہ ایک ایسا جملہ ہے جو نہ جانے کتنی زندگیوں کو جکڑ چکا ہے، کتنے خواب دفن ہو گئے ہیں، کتنی سچائیاں چھپ گئی ہیں اور کتنے دل سہم گئے، صرف اس خوف سے کہ لوگ کیا سوچیں گے۔ ہم اکثر نیکی کا ارادہ کرتے ہیں، سچ بولنے کی ہمت کرتے ہیں، لیکن اچانک ایک آواز دل میں گونجتی ہے، لوگ کیا کہیں گے، اور ہم پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ یاد رکھیں یہ شیطان کا ایک فریب ہے۔ لوگوں کی رائے کو اپنی زندگی کا معیار بنانا خود کو ان کے قدموں میں ڈالنے کے مترادف ہے۔ قرآن ہمیں سکھاتا ہے اور تمہیں لوگوں سے نہیں مجھ سے ڈرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے صاف فرمایا کہ بندے کی اصل فکر یہ ہونی چاہیے کہ اللہ کیا کہے گا۔ لوگوں کی زبان کبھی نہیں رکے گی، وہ آپ کے حق پر بھی اعتراض کریں گے اور غلط پر بھی اعتراض کریں گے۔ تو کیوں نہ ایسا کریں جو صرف اسی کو خوش کریں جو دلوں کا حال جانتا ہے۔ جو لوگ کیا کہیں گے سے نکل گیا، وہی اللہ کے راستے پہ چل پڑا۔
ورنہ لوگ نہ آپ کو جنت میں لے جا سکتے ہیں اور نہ ہی آپ کو جہنم سے نکال سکتے ہیں۔ ہر وقت دوسروں کی خوشنودی میں لگے رہنا ایک تھکن ہے، اندر سے آپ خالی ہو جاتے ہیں، ڈپریشن، انگزائٹی اور بے سکونی، کیونکہ آپ اپنے رب کی رضا نہیں لوگوں کی واہ واہ تلاش کر رہے ہوتے ہیں۔ اب دین کیا پیغام دیتا ہے؟ نہ الجھاؤ، نہ دکھاوا، نہ دنیا کو خوش کرنے کی دوڑ۔ اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ اخلاص رکھو، سچ بولو اور رب کو راضی کرو۔ ہمیں یہ نہیں کہا گیا کہ ہر کسی کو خوش کرو، بلکہ یہ سکھایا گیا ہے کہ اپنا دل صاف رکھو اور نیت اللہ کے لیے خالص ہو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اگر نیت خالص ہو تو چھوٹا سا عمل بھی اللہ کی نظر میں بڑا بن جاتا ہے، لیکن اگر عمل لوگوں کے لیے ہو تو وہ ریاکاری ہے، اور ریاکار کے لیے آخرت میں کچھ بھی نہیں ہے۔ اسلام دکھاوے کا نہیں دین ہے، بلکہ باطن کی سچائی کا دین ہے۔ لوگوں کی نظر صرف ظاہر دیکھتی ہے، لیکن اللہ دل دیکھتا ہے۔ تو ہمیں فیصلہ کرنا ہے، ہم اپنی زندگی اللہ کی رضا کے لیے گزارنا چاہتے ہیں یا لوگوں کی تالیاں لینے کے لیے۔ لوگوں کو خوش کرنا آسان ہے، مگر اپنے نفس کو قابو میں رکھ کر سچ بولنا جہاد ہے۔ یہی وہ جہاد ہے جس کا اجر بہت بڑا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ لوگوں کی رضا میں ہم اپنے رب کو ہی کھو دیں۔ کبھی کبھی خاموش رہنا بہتر ہوتا ہے، مگر کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ خاموشی ظلم کا ساتھ بن جاتی ہے۔ تب سچ بولنا فرض ہو جاتا ہے، چاہے کوئی خوش ہو یا نہ ہو۔ جب آپ بدلتے ہو، سچ بولنے لگتے ہو تو لوگ آپ کو چھوڑ دیتے ہیں، مگر وہی وقت ہوتا ہے جب اللہ آپ کے قریب آ جاتا ہے۔ یہ تنہائی نہیں، قربت ہے، رحمت ہے۔ جب تک آپ اپنی قدر نہیں سمجھیں گے، لوگ بھی نہیں سمجھیں گے۔ جو اپنی ذات سے سچا ہوتا ہے وہی دنیا کو سچ دکھاتا بھی ہے۔ اے اللہ، ہمیں اخلاص عطا فرما اور ہمیں لوگوں کی رائے کا غلام نہ بنا۔ ہمیں حق پر استقامت دے اور سچ بولنے کی طاقت دے، چاہے پوری دنیا ہی ناراض کیوں نہ ہو جائے۔ اگر آپ بھی اس وقت زندگی کے دو راستوں کے بیچ کھڑے ہیں، سچ بولنے کا یا سب کو خوش کرنے کا، تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ایک اشارہ ہے۔ اللہ کو راضی کرو، لوگ خود ٹھیک ہو جائیں گے۔ آج کے دور میں اگر آپ سچ بولیں تو لوگ آپ کو نیگیٹو کہہ دیتے ہیں۔ آپ خود کو الگ رکھیں تو لوگ کہتے ہیں بڑا بدلا ہوا ہے۔ آپ دین کی بات کریں تو مذاق اڑایا جاتا ہے۔ لیکن جب آپ غلط کے خلاف خاموش رہتے ہیں تب لوگ کہتے ہیں یہ بھی سب کی طرح ہے۔ تو سوچیں، اگر آپ سب کو خوش کرنے میں لگے رہے تو اپنا چہرہ کس آئینے میں دیکھیں گے؟ اگر آپ بھی کبھی خود سے یہ سوال کرتے ہیں کیا میں سچ بولنے کے قابل ہوں، کیا میں واقعی خود ہوں، تو آج یہ ویڈیو آپ کے لیے ایک اشارہ ہے۔ کیا آپ نے بھی کبھی سچ بولنے کی قیمت چکائی ہے؟ کیا آپ نے بھی کبھی لوگ کیا کہیں گے کہ فریب میں آ چکے ہیں؟ ضرور کمنٹس میں بتائیے گا، ہم آپ کی بات سننا چاہتے ہیں، کیونکہ یہاں صرف آپ کی آواز نہیں، آپ کی حقیقت بھی اہم ہے۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ کوئی آپ کو بار بار یہ بات یاد دلاتا رہے کہ اللہ کافی ہے، تو ابھی میرے چینل وائس آف دین 80 کو ضرور سبسکرائب کریں۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں سچائی کو چھپایا نہیں جاتا، جہاں روح کو جگایا جاتا ہے، اور جہاں آپ تنہا نہیں ہوتے بلکہ حق والوں کے قافلے میں شامل ہو جاتے ہیں۔ جو رب کے لیے جیتا ہے وہ لوگوں سے نہیں ڈرتا۔ یہاں ہم وہ بات کریں گے جو دلوں کو ہلا دیتی ہے۔ اس ویڈیو کو کسی ایسے شخص کے ساتھ ضرور شیئر کریں جو ہر وقت لوگوں کو خوش کرنے میں لگا ہوا ہے۔ کمنٹس میں ہمیں بھی بتائیں کہ آپ کو سب سے زیادہ کون سا حصہ پسند آیا۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ جزاک اللہ خیر۔